اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے۔ علیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ کے علم میں۔ خبیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر مخلوقات کی ہر طرح کی ضرورت سے پوری طرح باخبر ہے۔ ہمارا علم محدود ہے، ہماری جانکاری معلومات بہت مختصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے متعلق اگر کسی چیز سے بے خبر ہو، معلومات نہ ہو تو ہم وہ کام نہیں کر پاتے، اور اگر معلومات بھی ہے لیکن ہماری قدرت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے تو ہم وہ کام نہیں کر پاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، اللہ تعالیٰ علیم و خبیر بھی ہے۔ کائنات کی تمام تر مخلوقات کی ہر طرح کی ضرورت سے اللہ باخبر ہے اور اسے پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پر اللہ پاک نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا امر کن، یعنی یہ کہہ دینا کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم کافی ہے کہ ہو جا، وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا رب ہے، ہر طرح کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ایک ہے مخلوقات کی ضرورت، ہم ان کی ضرورت جو اس دنیا سے وابستہ ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری کرتا ہے۔ اس میں اللہ نے کسی کو ذمہ داری نہیں دی۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے۔ سبب کے درجے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں، کوئی سنبھالنے والا، خرچہ اٹھانے والا، سرپرستی کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، لیکن اللہ اس کی بھی ضرورت پوری کرتے۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے، بہت مشہور جملہ ہے، اور اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں وہ صدیوں کے تجربے کے بعد کہے جاتے، صدیوں کے تجربے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں۔ جو خدا ہماری دنیاوی ساری ضرورت پوری کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد اللہ تعالیٰ پورا نہ کرتا؟ دنیا تو فانی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو جانیں، اللہ کو پہچانیں اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ آنے کا مقصد یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا پیغام، اللہ کی بات، اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچانا، یہ نبیوں کا کام تھا، یہ نبیوں کا کام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آخری نبی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول، اللہ کی طرف سے جو پیغام تم کو ملا ہے، جو احکامات و تعلیمات ملی ہیں، وہ من وعن، جیسا ملا ہے ویسا ہی میرے بندوں تک پہنچا دے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہر نبی اور ہر رسول اسی کام کے لیے آیا تھا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ ساری چیزیں
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ کے بندوں تک پہنچتی رہی. ہمارے آنے کا مقصد ایمان لانا، اسلام پر عمل کرنا، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہر عمل کو انجام دینا، بنانے کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنا، اس کام کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جو چیز ہماری پیدائش کا مقصد ہے وہی ضرورت اللہ پوری نہ کرتا؟ اللہ نے پوری کی. حضرت آدم سے لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے. اللہ نے اتنے سارے نبیوں کو بھیجا کیوں؟ اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کے بندوں کی مکمل رہنمائی کر سکے. اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کے احکامات، اللہ کی تعلیمات، آخرت کی تیاری، یہ ساری چیزیں نبیوں کے ذریعے سے ہم لوگوں تک اللہ پاک نے پہنچائی. اللہ کو اس بات پر قدرت تھی کہ جو قرآن کریم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالی لکھا لکھایا قرآن پاک اتار دیتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو توریت لکھی ہوئی تختیوں پر دے دی گئی تھی، تو قرآن کریم بھی اسی طرح تھا، اللہ کے لیے مشکل نہیں تھی. وما ذالک علی اللہ بعزیز، توریت حضرت موسیٰ کو لکھی لکھائی دی گئی تھی. اللہ چاہتے تو آسمان سے یہ قرآن کریم اترتا اور آواز آتی کہ یہ ہماری کتاب ہے، اس کو پڑھو اور اس کو جانو اور اس کے مطابق عمل کرو، کام ہو جاتا. لیکن اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا کہ کسی حکم کو صرف سنا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ حضور کو مبعوث فرمایا، نبوت و رسالت کی ذمہ داری دی کہ جو حکم ہے آپ اس پر عمل کر کے بتاؤ. ورنہ بعد میں ہم جیسے کوتاہ لوگ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کیسے ممکن ہے، صبح تو میرا سونے کا ٹائم ہے. عمل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو مبعوث فرمایا کہ آپ عمل کر کے بتاؤ، تاکہ کل قیامت تک کوئی نہ کہہ سکے کہ یہ مشکل حکم ہے، ہمارے لیے عمل کرنا ممکن نہیں ہے. حضور نے عمل کر کے بتایا. ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، حضور پر 6 وقت کی فرض تھی، تہجد بھی فرض تھی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر. اللہ کا حکم تھا کہ رات کے حصے میں اٹھو اور نماز پڑھو. تو تہجد آپ پر فرض تھی، ہم پر فرض نہیں ہے. دین کے تمام تر احکامات پر عمل کر کے بتا دیا گیا. قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیسے ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ جو کام نبوت اور رسالت کی شان کے مطابق تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے، اور جو کام آپ کی شان رفیع سے مطابقت نہیں رکھتے تھے وہ صحابہ کرام سے کروائے اور دین پر مکمل عمل کروایا. جیسے چوری کرنا، ظاہر بات ہے اللہ کا نبی چوری نہیں کر سکتا تھا، یہ آپ کی شان عرفہ کے سے مطابقت نہیں رکھتا. لیکن حضور کے زمانے میں قبیلے قریش کی فاطمہ نامی ایک عورت سے چوری ہوئی، چوری کا واقعہ پیش آیا اور پھر وہ حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دینا. ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا جائے گا. پہلے بایاں ہاتھ کاٹیں گے پہلی چوری پر، دوسری چوری پر پھر دایاں ہاتھ کاٹ دیں گے، تیسری چوری پر پیر کاٹیں گے بایاں، اور چوتھی چوری پر دایاں پیر کاٹیں گے. اب چوری کرنا گناہ ہے اور نبی گناہ نہیں کر سکتا،
تو نبی کی موجودگی میں صحابہ کرام جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت اور ساتھ کے لیے چنا تھا، ان سے چوری کروائی. ایک خاتون سے چوری ہوئی جو قبیلے قریش سے تعلق رکھتی تھی. چوری کا جرم ثابت ہو گیا. حضور نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو. لوگوں نے سفارش کی، بڑے لوگوں نے آ کر کے سفارش کی کہ اللہ کے رسول یہ خاتون قبیلے قریش سے تعلق رکھتی ہے اور پہلی مرتبہ اس سے چوری ہو گئی. ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا سفارش کرتے ہوئے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو گیا صاحب جان دو. حضور کے پاس بھی لوگ سفارش کے لیے آئے کہ یہ قبیلے قریش سے تعلق رکھتی ہے اور اللہ کے رسول اس سے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ جرم صادر ہوا ہے، معاف کر دے. حضور نے فرمایا کہ نہیں. اور لوگ آئے حتیٰ کہ حضرت اسامہ جو حضور کے بہت چہیتے تھے، حضرت حسن اور حسین کی طرح حضور ان سے بہت محبت رکھتے تھے اور اکثر موقع پر ساتھ میں رہتے تھے حضرت اسامہ. لوگوں نے کہا کہ ان سے کہا جائے، یہ اگر کہیں گے تو یہ منہ لگے ہوئے ہیں، حضور کے بہت چہیتے اور لاڈلے ہیں، حضور مان لیں گے. تو حضرت اسامہ نے سفارش کی اور جب حضرت اسامہ نے سفارش کی حضور بہت ناراض ہوئے، بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ تو اللہ تعالیٰ کے حدود میں سفارش کر رہا ہے. واللہ، حضور نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوئی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور حضرت اسامہ سے کہا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تیری یہ جرت، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف سفارش کر رہا ہے. حضور نے ہاتھ کٹوا دیا. حضور کے زمانے میں زنا بھی ہوا. ایک خاتون زنا ہونے کے بعد حاملہ ہو گئی، حضور کی خدمت میں آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ایسا گناہ صادر ہوا ہے، مجھ سے ایسا گناہ صادر ہوا ہے کہ جس کی وبا اور وبال سب پر آ سکتا ہے. اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. فطہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیے. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بتایا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور زنا کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں. تو حضور نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا. بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو گود میں لے کر کے آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول بچے کی ولادت ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے. تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے گا پھر لے کر کے آنا. وقت گزرتا رہا، بچہ جب روٹی کھانے لگا پھر وہ خاتون بچے کو لے کر کے حضور کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی فطہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. تو حضور نے فرمایا کہ اس کو سنسار کر دو. سنسار کیسے کیا جاتا ہے؟ عام مجمع جمع ہوتا ہے اور آدمی کو اتنا دفن کر دیا جاتا ہے زمین میں گڑھا کھود کر کے، اور پھر لوگ پتھر مارتے ہیں، اتنا پتھر مارتے ہیں کہ وہ مر جائے. اس کو سنسار کرنا کہتے ہیں. شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے اسلام میں اس کی سزا سنساری ہے. خالد ابن ولید نے ایک پتھر مارا جو اس خاتون کے چہرے پر لگا اور خون کے چھینٹے اڑے، خالد ابن ولید کے کپڑوں پر آئے تو زبان سے کوئی بات نکل گئی. حضور کو جب خبر ہوئی تو حضور نے خالد ابن ولید کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ خالد تمہیں پتہ نہیں ہے اس عورت نے زنا کا جرم گناہ ہو جانے کے بعد جس طرح توبہ کی ہے
اور جس سزا سے یہ گزری ہے اگر اس کی یہ توبہ اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کی مغفرت کر دے گا. سب کی مغفرت ہو جائے گی. ایسی توبہ کی ہے، اس لیے تم اس کو برا بھلا مت بولو، اس کو برا بھلا مت بولو. یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی مصلحت تھی کہ اللہ نے جو احکامات دیے حضور کی موجودگی میں ان احکامات پر عمل کروایا، ورنہ بعد میں لوگ کہتے کہ یہ سزا کیسے دیں گے، نہیں دے سکتے. اللہ پاک نے حضور کی موجودگی میں اپنی شریعت پر عملی طور پر لوگ آ جائیں یہ انتظامات کیے تھے. اسی لیے حضور کے زمانے میں جس نے چوری کی وہ بھی صحابی تھا، جس سے زنا ہوا وہ بھی صحابی اور صحابیہ تھے، لیکن ان سے یہ کروایا گیا تھا تاکہ دین پر عمل مکمل ہو جائے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ خالد تمہیں پتہ نہیں ہے اس عورت نے جیسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے پورے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے گی. تو اللہ ہمارے رب ہے، ہماری ضرورت کیسے پوری نہیں کرتے. اللہ نے قرآن کریم عطا کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قیامت تک قرآن کریم اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی، کسی کو اختیار نہیں ہے. بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا مفتی، مفسر، محدث، فقیہ، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ایک حرف کی بھی تبدیلی کرے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اللہ نے فیصلہ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جائے گا. ولا مبدل لکلمات اللہ، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کو بدلے. اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور یہ واحد کتاب ہے جس کی تلاوت خود اللہ پاک نے کی ہے، اسی لیے یہ اللہ کا کلام بھی ہے. میں نے کئی موقع پر یہ بات کہی کہ اللہ نے کلام کیا یعنی قرآن کریم کو پڑھا، تلاوت کی، حضرت جبرائیل نے سنا، پھر حضرت جبرائیل نے آ کر کے حضور کو سنایا. ظاہر بات ہے سنانے کے لیے پڑھا ہوگا، تلاوت کی ہوگی. پھر حضور نے سنا تو حضور کی چاہت یہ تھی کہ یہ مجھے یاد رہے، نہ بھولوں، تو حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ نے ذمہ داری لی، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. آپ جبرائیل کے سنانے کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں، اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور بعد میں آپ سے پڑھوا لینا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا قرآن کریم. قرآن کریم اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام. اللہ نے ذمہ داری لی کہ اپنے پیغمبر کو یاد رہے گا اور پیغمبر اس کی تلاوت کریں گے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں سب سے بڑی ڈگری حفظ قرآن پاک کی ڈگری ہے. عالم سے بڑھ کر کے، حافظ، مفتی سے بڑھ کر کے، قاضی سے بڑھ کر کے جو ڈگری ہے وہ حفظ قرآن پاک کی. اس سے بڑی ڈگری دنیا میں نہیں ہے. قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواتین میں قرآن کریم کی سب سے پہلی حافظہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضور کے زمانے میں بے شمار لوگ حافظ تھے قرآن کریم کے. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی.
کہ حضور کے زمانے میں ایک بڑی جماعت تھی جو قرآن کریم کے حافظ تھے. آج الحمدللہ ہمارے شہر میں بھی قرآن کریم کے ایسے حفاظ موجود ہیں، بچے بھی بچیاں بھی کہ پورا قرآن پاک ایک نشست میں سناتے. اب کل کے دن مولانا ادریس عقیل ملی کے بھائی حافظ صاحب اور احمد اللہ، ان کے یہاں بچیوں کا مدرسہ چلتا ہے. 5 بچیوں نے کل پورا قرآن پاک اپنے اساتذہ کو سنایا. صبح کی نماز کے بعد سے پڑھنا شروع کیا، مغرب کے وقت تک پورا قرآن پاک سنا لیا. اپنے شہر کی بات ہے. مدارس میں، مکاتب میں ایسے بچے ہیں، ایسی بچیاں ہیں جن کو پورا قرآن پاک ازبر ہے، ایک بیٹھک میں، ایک نشست میں پورا قرآن پاک سناتے. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اس کے اسباب اللہ نے بنا دیے. حضور کے زمانے میں حفاظ کی ایک بڑی تعداد تھی جو قرآن کریم کو یاد رکھی تھی، حافظ تھے. اور حضور پر جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھی تو حضور کسی لکھنے والے کو بلاتے تھے. حضرت معاویہ ہیں، حضرت زید ابن ثابت ہیں، حضرت ابی ابن کعب ہیں، 5-7 صحابہ کرام تھے جو لکھنا جانتے تھے. تو جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی سورت نازل ہوتی، حضور ان کو بلاتے اور فرماتے کہ قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت آئی ہے، اس کو لکھ لو. تو وہ لوگ لکھ لیا کرتے تھے. چمڑے پر لکھ لیتے تھے، کھجور کے پتوں پر لکھ لیا کرتے تھے، مٹی کی تختی پر لکھ لیا کرتے تھے اور اس طرح لکھ کر کے محفوظ رکھتے تھے. تو حضور کے زمانے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا، لوگوں کو یاد تھا. قرآن کریم نازل ہوا، لکھی ہوئی شکل میں محفوظ تھا. اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری دی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا، جو اللہ کی کتاب کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو لکھ کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کو چنا ہے. اور قرآن کریم صبح قیامت تک محفوظ رہے گا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات، اللہ کے کلمات، اللہ کا کلام بدلا نہیں جائے گا. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور دنیا میں کوئی انسان یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کرے. ہندوستان کے اندر ایک بدبخت اور ملعون وسیم رضوی، اس نے قرآن کریم سے بہت ساری آیات نکال کر کے دوسرا قرآن کریم چھپوایا. ہندوستان کا قانون ہے کاپی رائٹ کا. میں نے کوئی کتاب لکھی ہے، یہ حق میرا ہے، میری اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، میری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی اسے چھاپ نہیں سکتا. ہندوستان کا قانون ہے، اس لیے اس کے خلاف اسی دستور اور قانون کے تحت کارروائی ہونی چاہیے اور اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. لیکن فرقہ پرستوں کی حکومت ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کو دستور سے کیا لینا دینا؟ ان کو تو ایسے مددگار مل گئے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھوکتے رہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں. یہ تو ان کی منشا کے مطابق ہے، ورنہ ہندوستان کا قانون ہے کاپی رائٹ کا. میری کتاب ہے، میں چھاپوں گا، میں بیچوں گا، میں بانٹوں گا اور تقسیم کروں گا. کسی کو چھاپنے کا، تبدیلی کرنے کا حق نہیں ہے. وسیم رضوی نے ہندوستان میں یہ حرکت کامیاب نہیں ہو سکے گا، یہ ہمارا ایمان ہے. اور کوئی مسلمان اس قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. اس کو بولنا چھاپ لو اور اپنے گھر میں جمع کر کے رکھو. کوئی اس سے پڑھے گا نہیں، کوئی ہاتھ لگائے گا نہیں. لوگ ایک زیر زبر کی تبدیلی برداشت نہیں کرتے. حافظ قرآن کریم پڑھتا ہے، زیر زبر کی غلطی ہو، پیچھے سے لقمہ ملتا ہے.
تو قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اپنے ذمے لی ہے، اور صبح قیامت تک قرآن کریم محفوظ رہے گا۔ جب اللہ چاہیں گے کہ اب یہ دنیا ختم کر دینا ہے تو پھر اللہ پاک قرآن کریم اٹھا لیں گے۔ کیسے اٹھائیں گے؟ فرمایا کہ جن کو قرآن کریم یاد ہوگا، جو قرآن کریم کے کچھ حصے کے حافظ ہوں گے، اللہ ان کو اٹھا لے گا۔ ان کو جو یاد ہے ان کے ساتھ چلا گیا، اور ایک وقت آئے گا کہ پورا قرآن پاک رات میں آپ دیکھو گے لکھا ہوا ہوگا، صبح جب اٹھو گے تو سارے اوراق صاف ہو چکے ہوں گے، سادہ ورق کی شکل میں ہو۔ اللہ قرآن پاک کو اٹھائے گا، اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس دنیا میں قرآن رہے گا اور من وان رہے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ جنگ یمامہ میں حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی۔ مسیلمہ کذاب نے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ حضور کی زندگی میں اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر نے اس کے ساتھ جنگ کی۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے قرآن کریم کے حافظ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر کو اس بات کا احساس ہوا کہ ایسی ایک دو جنگیں اور ہو جائیں گی تو حافظ قرآن ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ قرآن کریم کی خبر لیجئے، قرآن کریم کی خبر لیجئے، ورنہ قرآن اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہیں گے، قرآن کریم ضائع ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر بڑی مشکل سے تیار ہوئے، پھر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور کے زمانے میں قرآن کریم لکھا تھا، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو قرآن کریم کے ماہر تھے۔ ایسے 10-20 لوگوں کی ایک کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی نے اعلان کیا کہ جس کے پاس قرآن کریم کی لکھی ہوئی آیات موجود ہوں وہ لے کر کے آئے، اور اس کے اوپر 2 گواہ بھی لے کر کے آئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ اسے لکھو، اور جس وقت میں لکھ رہا تھا اس وقت یہ 2 گواہ موجود تھے۔ ایسے پورا قرآن پاک جمع کیا گیا۔ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، اسی طرح آیات نازل ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ فلاں نمبر پر، یہ فلاں نمبر پر، یہ فلاں نمبر پر۔ سورتوں کے نام حضور نے رکھے، یہ توقیفی نام ہے۔ حضور کے زمانے میں ہر طریقے سے قرآن کریم مکمل ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں اسے کتابی شکل دی گئی، 2 دفتیوں کے درمیان قرآن کریم کو اکٹھا کیا گیا، ورنہ لکھا ہوا پہلے سے موجود تھا۔ قرآن کریم کے حفاظ پہلے سے موجود تھے۔ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں وہ من وعن ہیں، جیسا اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا تھا ویسا ہی قرآن پاک آج ہمارے پاس ہے، زیر زبر کا فرق نہیں۔ ملون وسیم رضوی جیسے ہزاروں لوگ بھی اگر کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کو بدلنا چاہیں تو نہیں بدل سکتے۔ کیوں نہیں بدل سکتے؟ اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن کریم تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور خلافت میں قرآن کریم ترتیب دیا جاتا تو جیسا ابو بکر کے زمانے میں ہوا ہے ویسا ہی میں ترتیب دیتا، من وعن، ذرا بھی فرق نہیں۔ جب قرآن کریم کو مرتب کیا گیا، 2 دفتیوں کے درمیان اکٹھا کیا گیا، تو تمام صحابہ کرام کا اس پر اتفاق تھا، کسی کو اختلاف نہیں تھا کسی بات سے، 100% اتفاق تھا۔ لگتے آیت لکھی تھی حضور نے لکھوائی تھی، حضور نے لکھوائی تھی، اور جیسا لکھوایا تھا اس پر 2 گواہ لاؤ۔ اس طرح قرآن کریم کو مرتب کیا گیا۔
ماضی میں بھی لوگوں نے اس طرح کی ناکام کوششیں کی ہیں کہ قرآن کریم کو کسی طریقے سے بدلا جائے، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے مقابلے میں اگر پوری دنیا بھی آ جائے، 1 2 10 20 100 50 سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری دنیا اگر اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ قرآن کریم کے محافظ ہے۔ کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے بڑی فضیلتیں عطا کی ہے حفاظ کرام کے لیے۔ حافظ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سبب کے درجے میں قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو چنا جو قرآن کریم کے حافظ ہیں، ان کے سینے میں اللہ نے اپنی کتاب، اپنا کلام محفوظ کیا ہے، اور یہ معمولی اعزاز نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی ڈگری حفظ قرآن پاک کی۔ ایک حافظ اللہ کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ حافظ پورا قرآن پاک یاد کر کے اس ذمہ داری کو پوری کر رہا ہے۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ ایک حافظ قرآن جنت میں جائے گا خود بھی، اور اس کی سفارش پر اس کے خاندان کے 10 لوگوں کو اللہ جنت عطا کرے گا۔ کل ایک حافظ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ جو تیری کتاب کو یاد کرے گا تو اسے یہ حق دے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کے بارے میں سفارش کرے اور آپ قبول کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ سچ ہے۔ وہ کہے گا یہ میرے والد ہے، یہ میرے دادا ہے، یہ میرے نانا ہے، یہ ماموں ہے، یہ چچا ہے، یہ میری دادی ہے، یہ والدہ ہے، یہ خالہ ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، ان کو جنت دی جائے۔ اللہ قبول کرے گا اور جنت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز۔ حافظ کو اللہ یہ حق دیں گے، اور ذاتی طور پر اسے جو مقام ملے گا وہ یہ کہ جب اللہ اسے جنت عطا کریں گے، یہ جنت میں جائے گا تو درجات کی بلندی کے لیے اللہ پاک اس سے فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا۔ اقرا ورتقی ورتل، اور دنیا میں جس طرح تو اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا اسی طرح اطمینان اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہوئے جا، جلدی جلدی مت پڑھ۔ فرمایا کہ تیرے درجات کی بلندی کی انتہا وہاں ہوگی، ختم ہوگی جہاں تو جا کر قرآن کریم کو مکمل کرے گا۔ من الجنتی والناس، اور اللہ مدد کریں گے، اللہ مدد کریں گے۔ یہ پڑھتا جائے گا، بھولے گا نہیں، اٹکے گا نہیں، اللہ کی مدد رہے گی۔ بس یہ پڑھتا رہے گا، اللہ پڑھواتے رہیں گے۔ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں۔ وہ حافظ جو دنیا میں آج پورا قرآن پاک ایک نشست میں نہیں سنا سکتا، کل قیامت میں اللہ مدد کریں گے، وہ پڑھ لے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے، جانے دو حفظ دیکھ کے بھی آپ پورا قرآن پاک ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے، تھک جاؤ گے، دماغ تھک جائے گا۔ لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو روزانہ ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور یہ نصیب کی بات ہے۔ اللہ جس سے پڑھواتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے، سب نہیں پڑھ سکتے۔ تو اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں ایسے ہزاروں ملعون رشدی اور رضوی جیسے لوگ آئیں گے، قرآن کریم کو بدل نہیں سکتے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، ایک کلمے کی، ایک لفظ کی تبدیلی نہیں، ولا مبدل لکلمات اللہ، دنیا میں کوئی انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ اللہ کے اس کلام کو بدلے۔
اللہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود حافظ بنے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنی بچیوں کو حافظ بنائیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. ہم نے دیکھا کہ رمضان میں 10 20 100 50 لوگ مسجدوں میں قرآن کریم لے کے بیٹھتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. عید کا چاند دکھا، قرآن کریم بند رکھ دیے، پھر توفیق نہیں ہے. 11 مہینہ اسی طرح. بہت لوگ ہیں ہم میں سے ایسے. روزانہ قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے. پڑھیں گے نا؟ کتنے لوگ پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. چاہے آپ تھوڑا پڑھو، آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ 1 پارہ پڑھو، لیکن آپ سے یہ مطالبہ اور گزارش ہے کہ روزانہ قرآن پاک پڑھو. آج بہت جلدی ہے، کہیں سفر میں جانا ہے، طبیعت خراب ہے، گھر پر شادی ہے، گھر پر میت ہو گئی ہے، ماں باپ بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے. آپ نہیں 2 پارہ 5 پارہ پڑھ سکتے، پاؤ پارہ پڑھ سکتے ہو، 5 منٹ لگے گا. آپ قرآن کریم کو 10 منٹ دے سکتے ہو. جو وقت آپ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر گپ شپ میں گزار دیتے، اس میں سے آدھا گھنٹہ 15 منٹ قرآن کریم کو دے سکتے ہو، دے سکتے ہو. قرآن کریم روزانہ پڑھو. پڑھیں گے نا؟ اور ہم اگر چاہیں گے تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، کوئی مشکل نہیں ہے. بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے، ہر گھر سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آتی تھی. ہمارے بڑے بوڑھے قرآن کریم آواز سے پڑھا کرتے تھے، اور اس کی خیرات و برکات تھی. روزی میں اتنی برکت تھی کہ ایک آدمی کماتا تھا، پورا گھر کھاتا تھا. آج ہم نے قرآن کریم کی تلاوت بند کر دی. آج ہمارے گھر میں کوئی تلاوت کرتا نہیں ہے. آج پورا گھر کما رہا ہے، پھر بھی ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی. اس لیے قرآن کریم ہر گھر میں پڑھا جانا چاہیے اور آواز سے پڑھنا چاہیے. آواز کے ساتھ پڑھو، اس کی بڑی خیرات و برکات ہے. آپ شروع کرو. آپ شروع کرو گے، آپ کا سامنے والا، آپ کا بازو میں رہنے والا، ان کے یہاں بھی لوگ پڑھنے لگیں گے. کہتے ہیں نا، چراغ سے چراغ جلتا ہے. ایک سلسلہ موقوف ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، آپ شروع کرو. آپ قرآن کریم پڑھو اور آواز کے ساتھ پڑھو. لوگ سنیں گے، وہ بھی پڑھنے لگیں گے. آج لوگ جھجکتے ہیں، جھجکتے ہیں. آپ یہ جھجک ختم کرو. قرآن کریم کی تلاوت کرو، گھر میں تلاوت کرو، آواز کے ساتھ تلاوت کرو. اس کی خیرات و برکات جو رہے گی، گھر کا ہر فرد اس سے مستفیض ہوگا. اور گھر میں جو لو بلا، بیماری، مصیبت، پریشانی، بے برکتی، تنگ دستی، محتاجگی، سب اللہ ختم کر دے. قرآن کریم بڑی برکت کی کتاب ہے. انما هو شفاء للمؤمنین. اللہ پاک نے اسے شفا بنایا ہے، ہر بیماری کا علاج. آپ کر کے تو دیکھو. تو کریں گے نا تلاوت. اور قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ اور سبب یہ بھی ہے، اگر ملون رشدی اور رضوی جیسے لوگ اگر قرآن کریم کے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری بھی ہے. اور وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو جو صحیح ہے وہ قرآن کریم اپنے گھر میں رکھیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں، ہم خود اسے یاد کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کو حافظ قرآن بنائیں. یہ اس کی حفاظت کا طریقہ ہے. ہماری ذمہ داری ہے صرف بیان سن لینا یا بول دینا، بتا دینا، اس سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو پورا کرنا ہے. کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں.